یہاں کوئی محض آرائی نہیں ہے، یہ ایک سوچ کا مقابلہ ہے، ایک سوچ کا اختلاف ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ الیکشن فیئر ہوں اور ملک میں آئین کی بالادستی ہو۔ اگر آئین میں کوئی خرابیاں ہیں تو آج سب مل کر ان کو ٹھیک کر لیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آئین کچھ ہو، کام کچھ ہو، اختیارات کسی کے پاس ہوں، ذمہ داری کسی کی ہو، اس طرح ملک نہیں چلا کرتے۔ اس میں اختلاف رائے تو ہو نہیں سکتا نا۔ پارلیمان آج مفلوج ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ حکومت نے پارلیمان کو مفلوج کر دیا ہے، حکومت نے ہر طرح سے جو جمہوری نظام ہے اس کو انہوں نے بائی پاس کر دیا ہے۔ عوام مشکل میں ہیں، معیشت تباہ ہو چکی ہے، مہنگائی بے پناہ ہے، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، تو عوام تو مشکل میں ہے۔ اب ان کی مشکلات کا سدباب کیسے ہوگا؟ ہم نے اس سدباب کی بنیاد دے دی ہے کہ بنیاد یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو اور ملک آئین کے مطابق چلے۔ تمام ایکسپیریمنٹس جو ہم کرتے رہے ہیں ماضی میں وہ فیل ہو چکے ہیں۔ ابھی بھی ایک ہائیبرڈ ماڈل اپنایا گیا، وہ بھی ناکام ہو گیا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ایک ماڈل کامیاب ہوگا اور وہ آئین کا ماڈل ہے۔ تو اس مقصد کے لیے آپ ان اداروں کے ساتھ کہاں پہ بیٹھیں گے؟ دیکھیں، جب ایک عوام کا پریشر ہوا، بیٹھے تو آج بھی بیٹھ سکتے تھے، کل بھی بیٹھ سکتے تھے جو گزر گیا کل، لیکن جب وہ ڈائلاگ پروسیس شروع ہی نہیں ہوا، اس میں نیک نیتی ہی نہیں تھی، اس کے اندر کوئی حل کبھی نہیں نکالنے کی کوشش کی گئی، پھر مجبوراً سڑکوں پر آنا پڑا۔ پھر کل بیٹھ کر بات کرنی پڑے گی۔ جب عوام اپنی رائے کا اظہار کر دیں گے، اپنی تکلیف کا اظہار کر دیں گے، پھر جو بھی اس ملک میں سیاسی قوتیں ہیں جو سیاست پر اثر انداز ہوتی ہیں، ان کو بیٹھنا پڑے گا۔ آج تو بیٹھنے کو تیار نہیں ہے نیک نیتی سے، کل بیٹھنا پڑے گا، وہ مجبوراً بیٹھنا پڑے گا۔ مسلم لیگ نون کا ایک طبقہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے محاذ آرائی نہیں چاہتا، تو نواز شریف کی یہ حالیہ جارحانہ جو حکمت عملی ہے یہ کہیں مسلم لیگ نون کو تقسیم تو نہیں کر دے گی؟ نہیں، اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بھی محاذ آرائی نہیں چاہتا۔ اسٹیبلشمنٹ کا اپنا ایک رول ہے ملک کے اندر، چاہے وہ فوج ہو، انٹیلیجنس کے ادارے ہوں، دوسرے ادارے ہوں، ان کا ایک رول ہے، وہ رول آئین میں ڈیفائنڈ ہے، وہاں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ہر ادارے کو اپنے رول کے اندر، آئینی رول کے اندر رہ کر ملک کے لیے کام کرنا ہے۔ آج اس کی ضرورت ہے۔ ایک دفعہ یہ ماڈل اپنا لیں، ہم نے نہیں اپنایا۔ یہاں پر ملٹری رولز بھی رہے ہیں، یہاں پر بیہائنڈ دا سینز بھی بات رہی ہے، آج ایک ہائیبرڈ ماڈل ہے، یہ معاملے نہیں چلے، تو ایک دفعہ ملک میں آئینی رول اپنا کر دیکھ لیں۔ جب نواز شریف یہ کہتے ہیں کہ ان کی لڑائی موجودہ حکومت سے نہیں ہے، وزیر اعظم سے نہیں ہے، بلکہ ان کو لانے والوں کے خلاف ہے، تو اس سے کیا مراد؟ سوچ کا مقابلہ ہے۔ وہی بات ہے جو بیانیہ ہے کہ ملک میں الیکشن فری اینڈ فیئر ہوں اور ملک کے اندر آئین جو ہے اس کی بالادستی ہو۔ پی ڈی ایم کس حد تک کامیاب ہو پائے گی؟ اپوزیشن کی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک نقطے پر اکٹھے ہو جائیں، یہ سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے، کیونکہ ہم سب کی آئیڈیالوجی بھی مختلف ہو سکتی ہے، ہمارے مینیفیسٹو بھی مختلف ہو سکتے ہیں، ہماری سیاست مختلف ہو سکتی ہے، ہم نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنا ہے، لیکن آج ہم اس نقطے پر اکٹھے ہیں کہ پاکستان کے عوام مشکل میں ہے، ملک مشکل میں ہے، ہمیں اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ تو مشترکہ اپوزیشن حکومت مخالف اپنی اس تحریک میں کس حد تک جا سکتی ہے؟ ہر حد تک جائے گی، ہر آئینی حد تک جائے گی، ہر جمہوری حد تک جائے گی، یہ ہمارا حق ہے۔ ایجوٹیشن پبلک کا حق ہے۔ جب پارلیمان مفلوج ہو جائے، جب جو نارمل راستے ہیں سیاست کے وہ بند کر دیے جائیں، پھر ایک راستہ رہ جائے تو وہ سڑک کا راستہ ہے۔ یہ پوری دنیا کا ماڈل ہے۔ اس میں اسمبلیوں سے استعفے بھی ہیں؟ جی، عدم اعتماد بھی ہے، آئینی حق جو بھی ہے، آئینی حق، استعفے بھی ہیں، عدم اعتماد بھی ہے، ایجیٹیشن بھی ہے، پبلک کا دباؤ بھی ہے، پبلک کی موبلائزیشن بھی ہے۔ مقصد ایک ہے کہ جمہوری عمل چلتا رہے، اور جو اصلاح کی بات ہم نے کی ہے، دو نکات ہیں، ان پر معاملہ آگے بڑھے اور عوام کو ریلیف ملے، ملک کے معاملات حل ہوں۔ اگر آپ پارلیمنٹ سے مستعفی ہو جاتے ہیں تو انتخابی اصلاحات تو ابھی ہوئی نہیں ہیں، تو نئے انتخابات میں آپ کیا اسی ماڈل کے ساتھ چلے جائیں گے؟ انتخابی اصلاحات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انتخابی اصلاحات تو وہ ماڈل موجود ہیں، ان کی امپلیمنٹیشن میں مسئلہ ہے۔ وہ آپ ہزار اصلاحات کر لیں، امپلیمنٹیشن غلط ہوگی تو معاملہ خراب ہوگا۔ اگر اصلاحات کی ضرورت ہے، پارلیمان میں بل لے آئیں، اگر آئین میں ضرورت ہے ترمیم کی، بل لے آئیں، یہ اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ میاں نواز شریف کو کیا مشورہ دیں گے کہ وہ پاکستان آ کے جدوجہد کریں یا بیرون ملک قیام کرنا ان کا بہتر ہوگا؟ نواز شریف صاحب کو میں مشورہ نہیں دیتا،
مجھے وہ مشورہ دیتے ہیں، اگر کوئی بات ہو مشاورت ان سے کی جاتی ہے۔ جہاں تک ان کی صحت کا تعلق ہے، میری رائے اس میں بڑی کلیئر ہے، پوری جماعت کی رائے۔ علاج کروانے گئے تھے اور علاج کروا کر آئیں گے۔ وہ پہلے بھی لندن سے آئے تھے، جیل چلے گئے تھے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہر شخص کا یہ حق ہے کہ اپنا علاج کروائے، اس کی صحت اور جان سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے۔ آرمی چیف یہ کہتے ہیں کہ نیب چیئرمین کا تقرر آپ نے کیا، الیکشن کمیشن کے چیف کا تقرر آپ نے کیا، تو پھر انتخابی دھاندلی یا احتساب کے حوالے سے ان کے اوپر الزام یا انگلیاں کیوں اٹھائی جاتی ہیں؟ ان پر کسی نے الزام یا انگلی نہیں اٹھائی۔ ہم تو ادارے کی بات کر رہے ہیں۔ الیکشن میں کیا ہوا پورا پاکستان جانتا ہے۔ ایک شخص تو نہیں چلاتا نا۔ ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دیں، آپ نکال دیں اس آدمی کو۔ نیب کا چیئرمین ہو یا الیکشن کمیشن کا چیئرمین ہو، اگر وہ یہ کام کر رہا ہے جو ملک نے دیکھا ہے، اس کو نکل جانا چاہیے، لیکن وہ خود تو یہ کام نہیں کرتا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں نا، میں 85 سے ہر الیکشن کا حصہ رہا ہوں، ہر الیکشن میں دھاندلی ہوئی، کبھی زیادہ ہوئی ہے، کبھی کم ہوئی ہے، کبھی ایک کے مفاد میں ہوئی ہے، کبھی دوسرے کے مفاد میں ہوئی ہے۔ اصل مفاد کس کو ملا یہ بھی دیکھ لیں۔ میں ماضی کو ٹروتھ کمیشن میں رکھ دیں، ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیں، ماضی کے معاملات وہاں پر رکھ دیں، ڈاکیومنٹ کر دیں، عوام خود فیصلہ اخذ کر لیں گے کہ ملک میں ہوتا کیا رہا ہے۔ اگر الیکشن کمیشن کے چیئرمین ذمہ دار ہیں دھاندلی کے، تو خلائی مخلوق کس کو کہا نواز شریف نے؟ میں نے یہی کہا نا کہ صرف الیکشن کمیشن کی بات نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کا رول رہا ہے ہمارے ملک کے اندر، الیکشن میں ہمیشہ رہتا ہے۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ان پر کوئی انگلی نہ اٹھائے، ان کا رول ایسا ہو کہ متنازع نہ بنے۔